کہ آدمی کس طرح کا آدمی ہے، بلکہ اس آدمی کے دوستوں کو دیکھو، ان کے شاگردوں کو دیکھو، ان کے خلفاء کو دیکھو، ان کی تربیت یافتگان کو دیکھو۔ ایک بندہ کہے کہ میرا باپ بہت بڑا عالم ہے یا میرا باپ بہت بڑا جناب والا شیخ ہے، تو بندہ اس بات کو نہیں دیکھتا، بلکہ عاقل بندہ اور سمجھدار بندہ ان کی شاگردوں کو دیکھتا ہے۔ یا اگر کوئی شیخ ہے کہ بہت بڑا شیخ ہے، پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، تو ان کی مریدین کو دیکھتا ہے۔ اور پہچان یہی ہے کہ اذا ذکر اللہ کے دوستوں کا پہچان، اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً حضرت مولانا محمد اشرف سمرقندی صاحب مبارک کے مرید اور خلیفہ تھے، لیکن دنیا نے آپ کا وہ رنگ دیکھا کہ اب لوگ مولانا صاحب مبارک کو پہچانتے ہیں تو مبارک صاحب کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ مبارک صاحب کا نام آتا ہے تو آپ کے مرشد کا نام آتا ہے۔ اور مبارک رحمہ اللہ نے کوئی ایسے ایسے ہستیاں تیار فرمائی، ایسے ایسے لوگوں کا تربیت فرمایا، انمول ہیرے، علماء، مجاہدین، زہاد، اہل تقویٰ۔ اور ان ہستیوں میں ایک ہستی الحمدللہ پاچا صاحب مبارک کی شکل میں تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا، سفریں کی، آپ کے ساتھ ایک بستر پر میں سویا ہوں، ایک ہی نوالا، ایک ہی روٹی، ایک ہی کاسا، سب نے سارے کے استفادہ کیا ہوا ہے۔ جس حد تک آپ اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ ذاکر تھے، جس حد تک آپ مبارک کا تقویٰ تھا، جس حد تک آپ کا اپنے مرشد سے محبت تھی، اور جس حد تک آپ کے اللہ کے حبیب کی سنتوں سے محبت تھی، اس سب کے حوالے سے ایک مثال اگر میں پیش کرنا چاہوں، اس کے لیے طویل وقت درکار ہو۔ میں صرف دو واقعات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاچا صاحب مبارک یہ آنکھ میں سرما ڈال دیتے ہیں۔ آپ مبارک کی آنکھ کا آپریشن ہوا یہاں پشاور روڈ پنڈی کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے سرما نہیں لگانا، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے، ایک ہفتے تک آپ نے آنکھ میں سرما نہیں ڈالنا، اور ہفتے کے بعد اگر پھر بھی درد رہی تو آپ نے سرما نہیں ڈالنا۔ لیکن تقریباً تیسرا دن تھا کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں سرما دیکھا۔ میں یہاں پر تھا، میں نے عرض کی کہ آپ نے سرما ڈالا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ میرے آنکھوں میں خارش ہو رہی تھی۔ کس چیز کی خارش ہو رہی تھی؟ اپنے محبوب کی سنت کی یاد میں کہ میرے آنکھوں میں سرما نہیں پڑا، کیوں نہیں پڑا ہوا ہے؟ تو اسی لیے میں نے سرما ڈالا ہے اللہ کا نام لے کر۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دعا پڑھی ہے۔ کون سی دعا پڑھی ہے؟ وہ دعا میرے پاس لکھی ہے، اللہم رب الکعبۃ وبانیہا وفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا نور بصری وبصیرتی وسری وسریرتی۔ یا اللہ، اے وہ ذات جو کعبے کے بانی کا رب ہے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اور اللہ کے حبیب کا رب ہے، محمد مصطفیٰ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کا، اس کے شوہر کا، ان کی دونوں صاحبزادوں کا رب ہے، میرے آنکھوں کو روشنی عطا فرما، میرے باطن کو روشنی عطا فرما۔ میں نے دعا پڑھی ہے، فرماتا ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ کریم مجھے شفا عطا فرمائے گا، اس سرمے سے مجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ یا مبارک کا عقیدت۔ اور باقی مبارک رحمہ اللہ کا آپ کے ساتھ کتنی محبت تھی، الحمدللہ ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، حارث صاحب مبارک تشریف فرما ہے۔ مبارک صاحب کا آپ سے کتنا تعلق تھا، کتنا گہرا تعلق تھا۔ یہ مبارکین اپنے دوستوں کو، اپنے خلفاء کو نوازتے ہیں۔ جناب روحانی صاحب مبارک صاحب کے خلیفہ اعظم، اور آپ مبارک، آپ کے بارے میں آپ کے ارشادات اور ملفوظات ہیں، وہ قلم بند ہیں، موجود ہیں کہ ان ہستیوں کو اللہ کریم نے نہ صرف میری خلافت مطلقہ ملی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھیت کے مقام سے بھی فائز کیا ہوا ہے۔ یہ سمجھیت کا مقام کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کتابیں دی کہ مصطلحات کی سرۃ البراء وغیرہ۔ یہ ولایت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر بندہ کسی اور بندے کا محتاج نہیں رہتا، اس کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ مقام اللہ کے مبارک کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ مبارک صاحب اتنے بڑے شان کے باوجود وقت کا مجدد ہے، وقت کا مجدد ہے۔ آپ نے دنیا کو دین کا درس دیا، آپ نے دنیا کو تقویٰ کا درس دیا۔ آپ مبارک اتنے بڑے شان کے باوجود میں نے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ آپ مبارک کا سادات سے کتنا محبت تھا۔ پھر جب سادات صاحبان حال ہو، سید علی شاہ پاچا صاحب کا رجبہ والا، ان کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا آپ نے، اور جناب پاچا صاحب مبارک کے ہاتھوں کا بوسہ مرشد شیخ اپنے مرید کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت کا اور اس کے کمال کا نشانی ہوتا ہے۔ مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، رشتہ داری ہوئی، مبارک صاحب کی طرف سے 200-250 مکاتب جو محفوظ ہیں مختلف لوگوں کے پاس، آپ کے ہاتھ سے لکھی گئی۔ ارشاد خط کا لکھنا،
آپ مبارک کی صحبت محافل میں نقابت کرنا اور آپ مبارک کے ساتھ اس طرح کا کمال تعلق، کمال محبت، کمال فنائیت اس کا بند اظہار نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ آپ مبارک دنیا سے زیادہ پردہ فرما گئے ہیں، بالخصوص اٹک کے حوالے سے یہاں میں گلے سا کروں گا، ماشاء اللہ بہت اچھا گانا کہ ڈاکٹر صاحب نے باقی دوستوں نے، گلے میں یہ کروں گا الحمدللہ یہ سلسلہ پوری پاکستان دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اب تو جتنی بھی ضلع ہیں ہمارے پنجاب کی ہے یا سرحد خیبر پختونخوا کی ہے، وہاں الحمدللہ رونق ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہے، فروغ مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سالکین ایک دوسرے کے اندر فانی ہوتے ہیں، محبت میں فانی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کرتے ہیں، تو اس کا اگلے کی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ طریقت اور تصوف کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بادشاہ صاحب مبارک نے سب کے ساتھ محنت فرمائی ہے، سب کے ساتھ کوشش کی ہے، توجہات فرمائی ہے، سب کو جو ہے آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنا بڑا سمجھیں، اپنا محسن سمجھیں۔ ایک توجہ جو شیخ کامل کرتا ہے، یہ ہمارے تصوف کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ دنیا اور مافیہا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے۔ تو بادشاہ صاحب نے دن رات ایک کیا، محنت کی، توجہات فرمائی، تکالیف برداشت کیے، مشکلات برداشت کی، مختلف قسم کے مشکلات، تاہین شہادت آپ مبارک نے ہماری خاطر، سلسلے کی خاطر، تصوف کی خاطر آپ نے بلا تفریق نسل و رنگ خدمت کیا، توجہ دیا، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے اس علاقے میں بطور خاص دین کا کام مزید ہونا چاہیے، تصوف کا کام مزید ہونا چاہیے، طریقت کا کام مزید ہونا چاہیے، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے، یگانگت ضروری ہے، اور بالخصوص الحمدللہ ہم سب کا منبع چشمہ جو ہے وہ مبارک صاحب کی ذات گرامی ہے، فقیر آباد شریف ہے۔ اگر ہمارا تعلق فقیر آباد شریف کے ساتھ قوی رہے گا، ان مبارکین کے ساتھ قوی رہے گا، تو انشاءاللہ 50 مبارک گرمی میں سردی میں گاڑی ہے نہیں ہے، لیکن اپنی مرشد کے آستانے پر حاضری کیا کرتے ہیں، اور آپ نے کبھی نعرہ نہیں کیا، تو اب الحمدللہ وسائل ہے، سہولیات ہے، الحمدللہ مخلصین دوست بھی ہے، لیکن جو سست حضرات ہے یا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بطور خاص تصوف کو ٹائم دیجیے گا، وقت دیجیے گا، محافل کو ٹائم دیجیے گا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ، آستانے کے ساتھ راضی رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ہر قدم یا ہر پیسہ یا ہر وقت انشاءاللہ اللہ کی طرف سے، جس طرح حدیث مبارک میں ہے، جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑا تیار کیا، اس گھوڑے کا پسینہ، اس کا دھوپ، اس کا پیشاب تک اللہ کریم بندے کی نیکی کے اعمال میں ترازو میں شامل فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائی، آمین۔ جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، مبارک رحمہ اللہ کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہم کیا کریں، ہم اس مبارک کی مشن کو آگے بڑھائیں، اس کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائی، آمین۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں ہماری دیگر، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں میزبان حضرات نے کوششیں کی ہے، ہمارے حاجی صاحب ہے، طاہر بھائی ہے، باقی دوست احباب، حاجی صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہو گئی، باقی میں کس کا نام لوں، سرور صاحب ہے، شاہ صاحب ہے، توقیر بھائی، جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ کریم سب کو خیر اور برکت نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔